سرکار غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے 800 سال ہوئے. کتنے سال؟ زور سے بولو. 800 سال. اور ہندوستان میں حدیث آئی 200 سال ہوا. 200 سال سے پہلے ہندوستان والوں کو حدیث کی کوئی کتاب نہیں معلوم تھی. بخاری نہیں معلوم تھی، ترمذی نہیں معلوم تھی، ابن ماجہ نہیں معلوم تھی، ابو داؤد نام سنے تھے مگر کتاب نہیں دیکھے تھے. یہاں پر کوئی حدیث پڑھانے والا محدث نہیں آیا تھا، حدیث پہنچانے والا محدث نہیں آیا تھا. آپ غور کریں، جب حدیث نہیں تھی تو لازمی بات ہے مدرسوں میں حدیث پڑھائی جاتی ہے تو مدرسے بھی نہیں تھے. ہندوستان کا سب سے پہلا مدرسہ حیدرآباد کی دھرتی پر ہے، اس کا نام ہے جامع نظامیہ، جہاں پر باضابطہ طور پر درس نظامی کا اہتمام ہوا. اور یہ مدرسہ بھی میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے حضور سیدنا امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے قائم کیا، حضور کے حکم مبارک پر قائم ہوا. حالانکہ آپ چلے گئے تھے مدینہ پاک، لیکن جیسے غریب نواز کو میرے آقا نے بھیجایا ویسے ہی سرکار امام انوار اللہ فاروقی کو بھیجایا. غریب نواز کو دین کا جھنڈا گاڑنے بھیجا، لوگوں کو کلمہ پڑھانے بھیجا. اسی طرح امام انوار اللہ فاروقی کو علم کا جھنڈا گاڑنے، لوگوں کی جہالت ختم کرنے کے لیے بھیجا. پیارے بزرگ اور دوستو، یہ مدرسہ قائم ہوئے ہندوستان میں لگ بھگ 150 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 150 سال. اس سے پہلے درس نظامی کا مستند کوئی جامعہ، کوئی مدرسہ، کوئی دارالعلوم بہترین انداز میں کچھ نہیں تھا. جب حدیث کی کتاب ہی نہیں تھی، حدیث کی کتاب آئی 200 سال ہوا. تفاسیر پڑھے جانے لگے 150 سال 200 سال ہوا. پھر آپ ذرا غور کریں، ہندوستان میں اسلام آیا 800 سال ہو گئے، حدیث آئی 200 سال ہوئے، تفسیر آئی 200 سال ہوئے، فقہ کی کتابیں آئی 200 سال ہوئے. تو پھر جب یہ 200 سال سے علم ہے تو پھر اس سے پہلے جو 600 سال کے مسلمان تھے، جو غریب نواز کے دور سے لے کر حدیث کے آنے تک کا جو پیریڈ تھا، اس پیریڈ کا جو مسلمان تھا وہ کون سا علم جانتا تھا، وہ حدیث کیسے سنتا تھا، اسے تفاسیر کہاں سے معلوم تھی، اسے فقہ کس نے بتایا تھا. تو کان کھول کے سنو اے پرانڈا مہاراشٹر والوں، ان لوگوں نے کسی مفتی یا مولانا یا علامہ یا کسی جماعت یا کسی حلقے یا کسی امیر یا کسی شیخ یا کسی حفظہ اللہ تعالی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے دین نہیں سیکھا. وہ 600 سال والے مدرسوں سے پہلے کسی مولوی یا ملا کے پاس نہیں، خانخواہوں میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھا کرتے تھے. اس لیے ایک جملہ میرا لکھ لو کورے کاغذ پر، سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں، ہم درسی مسلمان نہیں ہیں. بخاری کی درس سنے کلمہ پڑھ لیے، ترمذی کا درس سنے کلمہ پڑھ لیے، ہم درسی مسلمان نہیں ہیں. ہم مدرسے کے مسلمان نہیں ہیں، ہم ڈالر کے بھی مسلمان نہیں ہیں. کان کھول کے سنو مسلمانوں، ہم خانخواہی مسلمان ہیں. ہمیں اسلام خانخواہوں سے ملا ہے. کہاں سے ملا؟ پہلے خانخواہیں ہوتی تھی، سرکار نظام الدین اولیاء کی خانخواہ، غریب نواز کی خانخواہ، سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی خانخواہ، مخدوم ماہیمی کی خانخواہ، سرکار حاجی علی بابا کی خانخواہ، سرکار حضرت بندہ نواز کی خانخواہ، سرکار بدر الدین شہید کی خانخواہ. اسلام مدرسوں سے نہیں خانخواہوں سے پھیلا ہے.
اسلام مولویوں کی تقریروں سے نہیں، اولیاء کی کردار اور اخلاق، ان کی تہذیب، ان کے نورانی چہروں سے پھیلا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غریب نواز نے اپنی خانقاہ سے اسلام پھیلایا تو غریب نواز 25، 50، 100، 200، 400 لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھائے، غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے لاکھ؟ ذرا زور سے بولو۔ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ تو غریب نواز نے جب 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو تلوار دکھا کے نہیں پڑھایا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تو جنگ کر کے، جہاد کر کے کلمہ نہیں پڑھایا۔ غریب نواز نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو مجبور کر کے، ظلم کر کے کلمہ نہیں پڑھایا۔ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، NRC کا قانون لا کے کلمہ نہیں پڑھایا۔ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تو خدا کی قسم اپنا نورانی چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھایا۔ ان کے چہرے میں وہ تاثیر تھی، جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ اس دھرتی پر خدا کی قسم، ہندوستان والوں، اپنی قسمت پہ فخر 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 ناز کرو کہ تم ہندوستانی ہے۔ کون ہے تم؟ زور سے بولو اور زور سے بولو۔ کیوں ہندوستانی ہونے پر فخر کرو؟ اس لیے کہ ہندوستان کا راجا مہاراجا غریب نواز ہے، اور وہ مہاراجا، اس کی شان فضیلت یہ ہے، پوری دنیا میں رب نے جتنی زمین بنائی ہے، اس زمین پر جس نے سب سے زیادہ کلمہ پڑھایا، اس ذات کا نام غریب نواز ہے۔ غریب نواز اتنا کلمہ پڑھا، اتنا کلمہ پڑھا، اتنا کلمہ پڑھا ہے کہ ان کے جیسا کلمہ پڑھانے والا اب تک یہ دھرتی پہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ پڑھنے والا پیدا نہیں ہوا، پڑھانے والا تو چھوڑ دو آپ۔ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا غریب نواز نے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، دین کو سمجھو۔ اب جن کے صدقے سے اسلام ملا، اب ان کے عرس میں گئے تو ٹینشن کیا ہے بھائی؟